اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ہم ان تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین اللہم آمین انشاءاللہ عز و جل۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال مبارکہ کا رکوع نمبر 4۔ اسے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک پروردگار ہم سب کے سینے کشادہ فرمائے اور ان تعلیمات کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان تطاقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تطاقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو یجعل لکم فرقانا، تو اللہ پیدا کر دے گا تم میں فرقانن، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی جو قوت ہوتی ہے تو اس کو فرقان کہا جاتا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنا، فرق کرنا۔ تو اللہ پیدا کر دے گا تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہ مٹا دے گا، ڈھانپ دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے بے شک۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، اور اللہ فرماتے ہیں یاد کرو جب یمکرو بِكَ، آپ کے بارے میں جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، کون؟ کافرو، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا۔ اذ یمکرو بک الذین کافروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، لی یثبتوکا، تاکہ آپ کو قید کر دیں، اور یقتلوکا، یا آپ کو شہید کر دیں، یقتلوکا یعنی آپ کو قتل کر دیں، آپ کو شہید کر دیں، اور یخرجوکا، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، یعنی آپ کے وطن سے نکال دیں، آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے بے شک۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وَإِذَا، اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان کے سامنے، آیاتنا ہماری آیتیں، اللہ فرماتے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالو تو کہتے ہیں، قد سامعنا، کہ سن لیا ہم نے، لو نشاء لقلنا، اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی کہ کہتے ہیں سامنا ہم نے سن لیا، اور اگر ہم لو نشاء، اگر ہم چاہیں تو لا کلنا مثلا ھذا، تو ایسی آیتیں کہہ لیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں اگلے لوگوں کی، مطلب یہ صرف جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی صرف یہ قصے کہانیاں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ، یعنی کافروں نے کہا اے اللہ، ان کانا ھذا هو الحق من عندک، کہ ھذا، یہ قرآن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، قرآن کی طرف بات ہو رہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ سچ تیری طرف سے یہ ہوتا، تو من عندک، تیری طرف سے، یعنی کہ اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہوتا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا، حجارتاً پتھر، ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، اویتنا بعذاب علیم، اور لیا ہم پر دردناک عذاب، استغفر اللہ، اپنے منہ سے عذاب مانگا جا رہا ہے وہ بھی دردناک قسم کا، استغفر اللہ۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب دے انہیں، وانت فیہم، حالانکہ آپ ان میں تشریف فرما ہے، فیہم ان میں، انتا، یہ انتا کا یہ جو صیغہ ہے یہ حاضر کے لیے بولا جاتا ہے،
مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اور واحد کے لیے۔ یہ واحد مذکر حاضر کا یہ صیغہ انتا، جس کو کہتے ہیں تو کو یا تم کو، تو یہاں پر جب یہ تو یا تم، یہ انتا کا صیغہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مخاطب کر کے بولا جا رہا ہے، تو یہاں ادب کا تقاضا ہے، آپ کہا جائے گا۔ تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ انت فیہم، آپ ان میں تشریف فرما ہیں، وما کان لہم معذباہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا انہیں، وہم یستغفرون، حالانکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں، وما لہم ان لا یعذبہم اللہ، مکہ سے آپ کی یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے کہ اب کیا وجہ ہے کہ اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ تو روکتے ہیں، یصدون روکتے ہیں مسجد حرام سے مسلمانوں کو، مطلب وما کانوا، یعنی مسجد حرام سے، اللہ کے گھر سے مسلمانوں کو روکتے ہیں وہاں عبادت نہ کرنے کے حوالے سے، وما کانوا اولیاءہ، اور نہیں ہے وہ اس کے متولی، اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے، اور یہ دوست کو بھی، مہربان کو بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں متولی یا سرپرست کے لیے بولا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وہ جو کافر لوگ ہیں نا، وہ اس کے خانہ کعبہ کے، بیت اللہ شریف کے، یہ جو مسجد حرام ہے اس کے متولی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اور اس کے متولی تو اللہ کہتے ہیں جو لوگ پرہیزگار ہیں، متقون متقی، جو پرہیزگار لوگ ہیں نا وہ اس کے متولی ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ وما کانا صلاتهم عند البیت، اور نہیں تھی ان کی نماز، وما کانا، اور نہیں تھی صلاتهم ان کی نماز، عند البیت خانہ کعبہ کے پاس۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو کافر لوگ ہیں نا ان کی خانہ کعبہ کے پاس نماز نہیں تھی، الا مگر مکاعن، تالی بجانا، و تسدیاتن، مکان سیٹی بجانا، و تسدیاتن، اور تالی بجانا، یعنی کہ ان کی جو نماز تھی وہ سیٹی بجانا اور تالی بجانا، اس کے علاوہ ان کی کوئی نماز نہیں تھی۔ فذوقوا العذاب، تو اللہ کہتے ہیں تو چکھو اب عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اور یہ اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں سو چکھو اب عذاب، بوجہ اس کے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ ان الذین کافروا، اور بے شک جنہوں نے کفر کیا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ینفقون اموالہم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، جو کافر لوگ ہیں نا اللہ کہتے ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لی یصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، یعنی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرتے بلکہ اس لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ کہتے ہیں اور یہ آئندہ بھی اسی طرح سے خرچ کریں گے، یعنی اپنے مال کو آئندہ بھی اسی طرح سے خرچ کریں گے، اسی کام کے حوالے سے۔ ثُمَّ تَكُونُ لِهِمْ حَسْرَةً، پھر اللہ کہتے ہیں پھر ہو جائے گا یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت، حسرت من افسوس، یہ بات ان کے لیے باعث افسوس ہو جائے گی ان کا اس طرح سے مال خرچ کرنا۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، والذین کافروا الی جہنم یحشرون، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لی یمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے، ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد، اور رکھ دے سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر، بعض کو بعض پر، یعنی کہ اس طرح سے جو ناپاک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بنا دے، اس طرح سے ان کو رکھ دے۔ فَيَرْكُمَاهُ جَمِيعًا، پھر اکٹھا کر دے ان سب کو، فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم، پھر ڈال دے اس مجموعے کو، یہ جو سارا جتنا جمع شدہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر اکٹھا کر کے سب کو جمع کر کے ایک جگہ کے اوپر رکھ دیا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں یہ جو جمع شدہ ہے نا مجموعہ، اس کو پھر وہ جہنم میں ڈال دے، یعنی اللہ پھر ان کو اکٹھے کر کے پھر ان کو فی جہنم، جہنم میں دوزخ میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، خسارہ نقصان کو کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال مبارکہ کا رکوع نمبر 4، اس کی آیت نمبر 29، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کو، آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کو جن انعامات سے سرفراز فرماتا ہے وہ اس آیت میں
بتائے گئے ہیں وہ سارے انعامات، اور یہ مختلف قسم کے جو انعامات ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 ہے نعمت فرقان، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت، اور یہ قوت اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کو عطا فرماتا ہے، جس سے غلط اور صحیح میں جو بین فرق ہے وہ محسوس ہونے لگتا ہے، واضح فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں اسے کشف کہتے ہیں۔ دوسرا جو انعام ہے ایسے لوگوں کے اوپر وہ ستر ایوب ہے۔ ستر مطلب کسی چیز کو ڈھانپنا، اور ایوب عیب کی جمع، یعنی جو پرہیزگار بندے ہیں نا ان کے اوپر اللہ کا دوسرا انعام یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو چھپا دیا جائے گا تاکہ کسی کی نگاہ ان پر نہ پڑ سکے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام اللہ کے پرہیزگار بندوں کے اوپر یہ ہے کہ اگر بشری تقاضوں کے باعث ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا کسی جرم کا وہ ارتکاب کر بیٹھے تو اس پر معافی والا قلم پھیر دیا جائے گا اور اسے بخش دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ آیت نمبر 30 کا تمام واجب الاحترام پہلے ہم پس منظر دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ آیت مبارکہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہجرت مدینہ سے پہلے اسلام کی روشنی مدینہ کی جانب پھیل رہی تھی، اور مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی دے رہے تھے۔ چنانچہ مکے کے کافروں کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ان کے پاس چلے گئے تو پھر اسلام کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، جس کو روکنا یا مٹانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، تو کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ کافروں نے اپنے قوم کے مفکرین اور دانشوروں کو ان کو سب کو بلا کے کہ اجلاس طلب کیا، اجلاس جس کو ہم پارلیمنٹ کی شکل کہتے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے مشورے بیان کیے، اور کسی نے کہا کہ آپ کو تنگ و تاریک حجرے میں قید کر دیا جائے، کسی مطلب کوٹری نما جگہ میں بس آپ کو بند کر دیا جائے۔ بعض نے کہا کہ آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے۔ آخری فیصلہ ابو جہل کی رائے کے مطابق ہوا۔ ابو جہل نے کہا کہ مکے میں جتنے بھی قبائل آباد ہیں ان میں سے ایک ایک جتنے بھی قبیلے ہیں ان میں سے ایک ایک بہادر منتخب کیا جائے، اور یہ سارے بہادر رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں، یعنی کہ گھر کو گھیرے میں لے لیں۔ سحری کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو سب مل کر تلواروں سے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور ایسا سب مل کر اس لیے کریں کہ سارے قبیلے اس قتل میں شریک ہوں گے، اور یوں بنی ہاشم کس کس سے انتقام لے سکیں گے، اور آخر کار وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے، اور ہم سب مل کر آسانی کے ساتھ دیت ادا کر دیں گے۔ سب نے ابو جہل کی اس بات کو پسند کیا۔ ادھر کافر لوگ سب مل کر پلان کر رہے تھے، اور ادھر اللہ بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بے پناہ ہونے کا ارادہ فرما رہا تھا۔ حضرت جبرائیل امی حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کا حکم پہنچایا کہ آج کی رات ہجرت کی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی، اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے آپ اپنے گھر سے قدم مبارک باہر رکھا، اور اس وقت یہ آیت مبارکہ آپ تلاوت فرما رہے تھے، وجعلنا من بین ایدیہم، اور یہ اس کی آیت پڑھ کر سورہ یاسین کی تو ان کافروں کی طرف آپ نے پھونکا، وہ جو چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی بینائی اس کے یعنی کہ پھونکنے سے اس وقت ان کی بینائی سلب ہو گئی، اور نیند سے وہ لوگ اونگنے لگے، اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی حفاظت میں بخیر و عافیت وہاں سے نکل کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، وہاں ان کو ساتھ لے کر غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ تمام واجب الاحترام یہاں ایک نقطے کی بات کرتے چلے کہ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تصریح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم فرما دیا کہ وہ اس پر خطر سفر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تفصیل سے ذکر ہم سورۃ التوبہ مبارکہ کی آیت نمبر 40 میں کریں گے، اس میں یہ ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملے گا آپ سب کو۔ تو سامعین کرام، یہ ہے کہ وہ تمام یہ پس منظر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 30 میں فرما رہے ہیں کہ وہ کافر لوگ وہ کہ وہ کیا کر رہے تھے، یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ وہ جو کافر لوگ تھے وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں،
یعنی کہ ان کافروں کے سامنے تو وہ کہتے ہیں کہ سن لیا ہم نے، سامعنا ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو ایسی آیتیں ہم بھی کہہ لیں۔ استغفر اللہ۔ یہ نذر بن حارث مکہ کا ایک امیر تاجر تھا۔ جب وہ تجارت کی غرض سے ہیرا گیا تو وہاں سے مشہور کتاب بڑی مشہور قصے کہانیوں کی کتاب ہے کلیلہ دامنہ، وہ خرید لایا، اور اس کے علاوہ کیسر و کسریٰ کے کسروں ان کی کہانیوں اور قصوں کی بھی وہ جو کتابیں تھیں وہ بھی وہ خرید لایا، نذر بن حارث۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے عبرت آموز حالات و واقعات بیان کیا کرتے تو یہ شخص بڑے غرور کے ساتھ کہتا، بڑے تکبر کے ساتھ کہتا ہے کہ ایسی باتیں تو میں بھی سنا سکتا ہوں۔ یہ کافر لوگ بڑی بے شرمی سے اس قسم کے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن ایک صورت تو کیا کبھی ایک آیت بھی قرآن کے جیسی نہ بنا سکے تھے۔ آیت نمبر 32 میں عذاب الہی کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو عذاب الہی کے حوالے سے جو دعائیں کی جاتی تھی کہ اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، یہ ایسی باتیں نذر بن حارث اور ابو جہل دونوں کے نام آتے ہیں کہ یہ اس طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 33 کے مطابق چونکہ کفار جو کافر لوگ تھے وہ خود اللہ سے عذاب مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں اور ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے چاہتا تو ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتا اور انہیں ملیاں میٹ کر دیتا، ان کے نام و نشان بھی مٹا دیتا، لیکن آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ ذرا غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما ہیں۔ انتا کا سیگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب کا یہ جو سیگا ہے یہ حضور کی طرف ہے۔ انتا کا سیگا واحدہ مذکر ہے اور یہ حاضر کے لیے بولا جاتا ہے، اور تو یا تم اس کا یا آپ مطلب اس کا مطلب ہے، تو یہاں آپ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تیرا وجود ان میں موجود ہے ان پر عذاب نہیں اترے گا۔ میں نے تیرے سر پر رحمت للعالمینی کا تاج رکھا ہوا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں تیرے ایسے غلام موجود ہیں جو ہر وقت میری بارگاہ اقدس میں سر جھکا کر بخشش طلب کر رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے محبوب کی، اور کیا عزت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے نیکوکار بندوں کی کہ ان کی برکت سے کافر اور نافرمان بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 34 کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلام اور ساتھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پیچھے صرف کافر لوگ ہی رہ گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اللہ نے تمام بڑے بڑے جو ان کے لیڈر تھے، کافروں کے جو سردار تھے، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ان پر عذاب الہی کے اترنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور ان کے جو پیروکاروں کو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے سے روک رہے ہیں، اور خود کو کعبہ کے متولی سمجھتے تھے، اور کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اس خانہ خدا کے متولی تو صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی ہیں اور جو پرہیزگار ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کافروں کی عبادت کیسی ہوتی تھی۔ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ان کی نماز تھی، جس میں گل گپاڑے اور شور کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ خانہ کعبہ کا طواف بھی ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، بالکل برہنہ حالت میں۔ آیت نمبر 36 کے مطابق عبادت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 قولی عبادت، نمبر 2 فعلی عبادت، اور نمبر 3 مالی عبادت۔ اب پہلی 2 قسم کی عبادات یعنی قولی اور فعلی تو ان کافروں کی جو عبادات تھی وہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا اور بس کھیل تماشا تھی، اور تیسری قسم کی جو مالی عبادت تھی وہ کافروں کی یہ تھی کہ بس دولت خرچ کر کے اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکا جائے۔ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے یہ مال خرچ نہیں کرتے تھے، نہ ہی اللہ کے رضا کے لیے یہ مال خرچ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا اس طرح سے مال خرچ کرنا ان کے لیے باعث افسوس ہوگا، باعث حسرت ہوگا۔ آیت نمبر 37 کے مطابق قیامت والے دن ناپاک اور پاک بالکل الگ الگ ہو جائیں گے۔ کافر و مومن کے درمیان ہر بات واضح ہو جائے گی، اور تمام کافروں کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے جو انہوں نے اپنی دولت کے ڈھیر لگائے تھے وہ سب ضائع ہو گئے۔ دنیا میں بھی ان کی ذلت ہوئی اور قیامت والے دن بھی انہیں آگ کا ایندھن بننا پڑا۔
استغفر اللہ۔ سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تمام واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں عزیزوں سے شیئر کیجیے تاکہ اس سے ہمارا ہر عزیز بھائی اور ہر عزیزہ بہن مستفید ہو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔